وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ تم سے لڑے، پھر اگر وہ تم سے لڑے تو انہیں قتل کرو، ایسے ہی کافروں کی جزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار قریش کے بارے میں، یعنی کہ مشرکین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قوم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو لوگ تم سے جنگ کرے انہیں جہاں پاؤ قتل کرو، اور جس شہر سے یعنی مکے سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے تم بھی انہیں وہاں سے نکالو، اور انہوں نے تمہارے ساتھ ظلم کیا ہے، تمہیں عذاب میں مبتلا کیا، وطن سے نکالا، مال اور جائیداد سے محروم کیا، تمہیں آزمائشوں میں مبتلا کیا، اور تمہیں دین سے پھیرنا چاہا۔ یہ جتنے بھی جرائم ہے یہ قتل سے بڑے جرائم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ ان کو مکے سے نکالیں، لیکن یاد رکھیں کہ مسجد حرام کے پاس یعنی حرم کے حدود میں ان کے ساتھ قتال کی ابتدا نہ کریں۔ ہاں اگر وہ قتال کی ابتدا کرے تو پھر آپ بدلے میں دفاع میں ان کے ساتھ وہاں لڑ سکتے ہیں، ان کے ساتھ وہاں قتال کر سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ بات ذکر کی ہے کہ فتنہ جو ہے یہ قتل سے سخت ہے۔ اس کے دو معنی علماء نے ذکر کی ہیں۔ پہلا معنی یہ ہے کہ مسلمان کو قتل کرنا اس کو دین سے پھیرنے سے زیادہ سخت ہے، یعنی مسلمان اپنے آپ کو اگر مسلمان قتل ہو جائے تو یہ مسلمان برداشت کرتا ہے، لیکن مسلمان کو اس کے دین سے پھیر دیا جائے یہ مسلمان برداشت نہیں کرتا۔ دوسرا معنی علماء نے یہ کیا ہے کہ مشرکین مکہ کو قتل کرنا یہ اچھی بات تو نہیں ہے، لیکن جو جرائم انہوں نے کی ہیں ان جرائم کے بدلے انہیں قتل کرنا یہ چھوٹی سی بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے کہ آپ انہیں قتل کریں اور ان کو حجاز سے اور عرب کی سرزمین سے نکالے، اور ایسے ہی ہوا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کو فتح کیا تو مشرکین مکہ کو، کفار مکہ کو 4 ماہ کی اجازت دی گئی۔ 4 ماہ کے اندر اندر یا آپ لوگوں نے یہاں سے نکلنا ہے اور یا آپ لوگوں نے مسلمان ہونا ہے۔ تو جو اسلام میں داخل ہوئے ان کو وہاں چھوڑ دیا گیا، اور جو اسلام میں داخل نہیں ہوئے ان کو وہاں سے نکالا گیا۔ اور یہی نکالنے کا حکم تھا یہود کے بارے میں، یہود کو مدینے سے نکالا جائے۔ کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نکالے گئے مدینے سے، اور کچھ سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں مکے سے ان کو نکال دیا گیا، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میں یہود نصارہ کو جزیرہ عرب سے نکال دوں گا، حتیٰ کہ اس میں سے سوائے مسلمان کے کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور خلافت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ یہودیوں کو نکالا گیا تھا، لیکن عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پھر سب کو نکالا گیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو نکالیں، لیکن مسجد حرام کے آس پاس ان کے ساتھ قتال نہ کیا جائے، یعنی حرم کے حدود میں ان کے ساتھ قتال نہ کیا جائے، لیکن اگر وہ ابتدا کرتے ہیں تو پھر دفاعی جنگ ہو سکتی ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکے کو فتح کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن حرمت والا قرار دے دیا تھا جس دن آسمانوں اور زمین کو پیدا فرمایا تھا،
یہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے۔ مجھ سے پہلے کسی کے لیے اس میں لڑائی کرنا حلال نہ تھا، اور میرے لیے بھی دن کے صرف ایک گھڑی میں لڑنا حلال قرار دیا گیا۔ چنانچہ یہ اللہ تعالیٰ کے حرام قرار دینے کی وجہ سے قیامت تک کے لیے حرام ہے، یعنی حرم ہے۔ اس کے کانٹوں کو نہ کاٹا جائے، اور نہ اس کے شکار کو بھگایا جائے، اور نہ اس کی گری پڑی چیز کو اٹھایا جائے، مگر جو اس کا اعلان کرے، اور اس کی گھاس کو بھی نہ کاٹا جائے۔ تو یہ حکم ہے حرم کے حدود کے بارے میں اور حرم کے بارے میں۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دوسری آیت میں، آیت نمبر 192 میں یہ بات ذکر کی ہے کہ اگر یہ لوگ باز آ جاتے ہیں، اگر یہ لوگ کفر سے، شرک سے، یہودیت اور نصرانیت سے باز آ جاتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الرحیم، پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، پھر اللہ تعالیٰ مہربان ہے۔ پھر آپ لوگوں کو ان کے ساتھ لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کو ان کے گھروں سے اور اس شہر سے جس سے انہوں نے آپ کو نکالا تھا اس سے نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور بہت سارے صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے ابتدا میں اپنے مسلمان بھائیوں کو مکے سے نکالا تھا، جیسے ابو سفیان رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام تھے، لیکن جب وہ اسلام میں داخل ہوئے ان کو مکے سے نہیں نکالا گیا، ان کو عزت اور احترام کے ساتھ وہیں پر برقرار رکھا گیا۔